اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عقیدہ رجعت کے بعد صاحب کتاب عقیدہ تقیہ کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شیعہ خیر البریہ جس طرح عقیدہ رجعت میں منفرد ہے، اسی طرح عقیدہ تقیہ میں بھی منفرد ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ التقیۃ دینی و دین و آبائی، تقیہ میرا اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے۔ من لا تقیۃ لہ لا دین لہ، جس کے پاس تقیہ نہ ہو اس کے پاس دین نہیں ہوا کرتا۔ عقیدتنا فی التقیہ، ہمارا عقیدہ تقیہ کے متعلق روا اور رویہ ان صادق آل البیت فی الاثر صحیح ہے، یعنی ایسی اخبار کے جو صحیح و سند ہیں ان سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا التقیۃ دینی و دین و آبائی، تقیہ میرا دین ہے، میرے آبا و اجداد کا دین ہے۔ ومن لا تقیۃ لہ لا دین لہ، جس کے پاس تقیہ نہ ہو لا دین لہ، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اوائل المقالات للمفید، کتاب بہار الانوار مجلسی صاحب کی، من لا یحضرہ الفقیہ صدوق صاحب کی، صفات الشیعہ للصدوق، اصول کافی، ان کتابوں میں باب تقیہ میں یہ روایات موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فقط یہ روایت کی حد تک نہیں ہے بلکہ درایت بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ هِيَ لَقَدْ كَانَتْ شِعَارًا لِآلِ الْبَيْتِ، فرماتے ہیں کہ یہ روایت نہیں بلکہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ اسی طرح یہ تقیہ اہل بیت علیہ السلام کا شعار رہا ہے، یہ ان کی علامت رہی ہے۔ کیوں کرتے تھے اہل بیت علیہ السلام تقیہ؟ کیوں چھپاتے تھے بعض لوگوں سے اپنے عقائد کو؟ دفعاً للضرر عنہ، تاکہ جو دشمنان اہل بیت ہیں ان سے نقصان سے بچ سکیں، انہوں نے جو شیعہ سمجھ کر نقصان پہنچانا ہے ان سے بچنے کے لیے ائمہ علیہ السلام یوں کیا کرتے تھے اور اپنے شیعوں کو اس کی تعلیم دیتے تھے۔ وَعَنْ أَتْبَاعِهِمْ، تاکہ ان کے جو ماننے والے ہیں وہ اپنے دشمنوں کی سازشوں اور ان کے ظلم سے بچ جائیں۔ وَحِقْنًا لِدِمَائِهِمْ، تقیہ کرتے کیوں تھے؟ تاکہ وہ جو ہے اپنے شیعوں کا خون بچا سکیں، اپنے شیعوں کے خون کی حفاظت کر سکیں۔ وَاسْتِصْلَاحًا لِحَالِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے حال کی اصلاح کر سکیں۔ وَجَمْعًا لِكَلِمَتِهِمْ، تاکہ تمام مسلمانوں کو، شیعہ اور سنی سب کو ایک جگہ جمع کر سکیں، ایک کلمہ میں جمع کر سکیں۔ وَلَمًّا لِشَأْسِهِمْ، بکھرے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کر سکیں۔ صحیح، ایسا بھی دور گزرا ہے بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں کہ جب یہ حجاج یوسف ثقفی کا زمانہ تھا تو فرماتے ہیں کہ تاریخ کہتی ہے کہ وہ جہاں کہیں اسے پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی شیعہ رہنے والا ہے تو وہ اس کا سر قلم کرا دیتا تھا۔ امویین کے دور میں یہی حالت رہی ہے، عباسیین کے دور میں یہی حالت رہی ہے۔ تو اس وجہ سے اس
عقیدے کو اختیار کیا۔ ائمہ علیہم نے اپنے شیعوں کی حفاظت کے لیے اور ان کی نسلوں کی حفاظت کے لیے اس بات کی تعلیم دی کہ وہ اپنے مذہب کو، اپنے مذہب کے اسرار اور اپنے عقائد کو چھپا کر رکھیں جب انہیں اپنی جان کا خطرہ ہو۔ اور یہی تقیہ کا فائدہ ہے کہ آج تشیع پورے عالم اسلام میں ایک طاقت بن کر نظر آ رہی ہے، افرادی طاقت بھی بن کر نظر آ رہی ہے اور مالی حوالے سے بھی ایک طاقت بن کر نظر آ رہی ہے۔ ہاں، تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ اس زمانے میں جو ائمہ علیہم السلام نے تقیہ کی تعلیم دی اور اس زمانے کے لوگوں نے مذہب تشیع کو تقیہ کی صورت میں بچایا، اس کا ثمرہ آج، اس کا نتیجہ آج کے زمانے میں کروڑوں کی تعداد میں شیعت کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ اور یہ تقیہ کا ہی فائدہ تھا کہ کہاں یہ بات کہ اگر کوئی شیعہ نظر آ جائے، اگر کوئی ایسا کوئی ایسا شخص مل جائے کہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا ہو، اسے قتل کر دیا جائے، اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ تو وہ تقیہ ہی تھا کہ جس کی بنا پر شیعوں نے اپنے آپ کو اعدائے اسلام اور اعدائے اہل بیت، دشمنان اہل بیت سے اپنے آپ کو بچائے رکھا اور اس مذہب کی حفاظت کرتے ہوئے اسے اپنی نسلوں تک پہنچایا، اور ان آنے والی نسلوں نے اسی طرح اس مذہب کو اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج کے دور میں اس تقیہ کی بنا پر، اس عقیدہ تقیہ کی وجہ سے آج کے دور میں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں شیعہ موجود ہیں، اربوں کی تعداد میں دنیا میں شیعہ موجود ہیں، الحمدللہ۔ فرماتے ہیں وَمَا زَالَتْ سِمَةٌ تُعْرَفُ بِهَا الْإِمَامِيَّةُ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الطَّوَائِفِ وَالْأُمَمِ، کا یہ علامت رہی ہے شیعہ کی، اس کی وجہ سے تشیع، اس عقیدہ تقیہ کی وجہ سے شیعہ کی پہچان ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ جتنے بھی گروہ ہیں، جتنی بھی امتیں ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، ان میں یہ بات نہیں ہے۔ وَكُلُّ إِنسَانٍ إِذَا أَحَسَّ بِالْخَطَرِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ بِسَبَبِ نَشْرِ مُعْتَقَدِهِ أَوِ التَّظَاهُرِ بِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَيَتَّقِي فِي مَوَاضِعِ الْخَطَرِ۔ کل انسان اذا، یہ شرط ہے، لا بد ان یتقدم، یہ اس کی کیا ہے؟ جزا ہے۔ فرماتے ہر انسان کہ جب بھی وہ کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے اپنے اوپر یا اپنی مال کے حوالے سے، اس اعتبار سے کہ اس کا عقیدہ نشر ہو جانے پر اسے مار دیا جائے گا، یا اس کا عقیدہ نشر ہو، اس کا عقیدہ، اپنا عقیدہ اسے ظاہر کرنے پر اس کو مالی حوالے سے نقصان پہنچایا جائے گا یا اس کی ناموس کو نقصان پہنچایا جائے گا، تو پھر فرماتے ہیں ضروری ہے ایسے انسان پر کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے اور ان مواقع سے، ان مقامات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے جو خطرے کے مقامات ہیں۔ وَهَذَا أَمْرٌ، یہ وہ امر ہے، یہ وہ بات ہے، تقتضیہ فطرت العقول، یہ عقل کی فطرت، عقل کی طبیعت، یعنی طبیعت عقل، عقل جس طریقے پر خلق ہوئی ہے، عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب بھی خطرہ ہو مال کے حوالے سے یا اپنی جان کے حوالے سے تو اپنے عقائد کو چھپایا جائے۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ، اور یہ بات واضح ہے، جب ایک عقل
اس بات کا حکم لگاتی ہے، ایک عقلی فیصلہ ہے تقیہ، ومن المعلوم ہے، تو پھر یہ بات واضح ہے، ان الامامیۃ وائمتہم لاقوا من ضروب المحن، کیا کیا ائمہ اور امامیہ نے، وجہ کیا ہوئی کہ تقیہ کی طرف انہیں کیوں آنا پڑا؟ اس کی وجہ یہ واضح سی بات ہے کہ ائمہ اور مذہب امامیہ رکھنے والوں نے لاقوا من ضروب المحن، طرح طرح کے مصائب جھیلے و صنوف ضیق علی حریاتہم فی جمیع العہود، کہتے ہیں کہ تمام زمانوں میں، جتنے زمانے گزر چکے ہیں، تمام زمانوں میں اپنی آزادی کے حوالے سے، یعنی انہوں نے اپنے مذہب کا اظہار کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں تنگی کی طرح طرح کی قسمیں، طرح طرح کی صعوبتیں، صنوف الضیق یعنی تنگی کی مختلف اقسام، و ضروب المحن اور مصیبتوں کی طرح طرح کی قسمیں انہیں جھیلنا پڑی، لم تلاقہ ایت طائفۃ او امت اخری، کہ جسے کوئی اور امت اور کسی اور گروہ نے اس طرح کی مصیبتیں اور اس طرح کی تنگیوں کو نہیں جھیلا ہے، جس طرح کے مذہب تشیع رکھنے والوں کو یہ برداشت کرنا پڑا اور ان کا سامنا کرنا پڑا۔ فَاسْتَرُوا کہتے ہیں کہ جب مختلف قسم کی مصیبتیں اور مختلف قسم کی تنگیاں مذہب تشیع رکھنے والوں کو برداشت کرنا پڑی اور ان کا سامنا کرنا پڑا، ایسی تنگیاں اور مصیبتیں دوسرے کسی مذہب والے کو برداشت نہیں کرنا پڑی اور کسی مذہب والے نے ان کا سامنا نہیں کیا، فَاضْطَرُّوا پس اسی وجہ سے اہل تشیع جو ہے، مذہب شیعہ رکھنے والے، مجبور ہو گئے فی اکثر عہودہم اپنے اکثر زمانے میں، ہاں کیا، الی استعمال تقیت کہ وہ کیا کریں، تقیہ کا استعمال کریں، بے مکاتمت المخالفین لہم، تاکہ وہ اپنے آپ کو اپنے مخالفین سے بچا سکیں، وَسَتْرِ اعتقاداتہم وَأَعْمَالِہم الْمُخْتَصَّةِ بِہِم، تاکہ وہ اپنے عقائد کو چھپا سکے، اپنے ان اعمال کو جو ان کے ساتھ خاص ہیں ان سے چھپا سکے، عزاداری کرنی ہے، ہاں اسی طریقے سے جو ہے وہ نماز وغیرہ کا مسئلہ ہے، وضو وغیرہ کا مسئلہ ہے، اور بہت سے مسائل ہیں، لما کان یعقب ذلک من الضرر فی الدین والدنیا، ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایسا ضرر تھا جو دنیا کے حوالے سے بھی لاحق ہوتا تھا اور دین کے حوالے سے بھی لاحق ہوتا تھا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس ضرر سے بچنے کے لیے مذہب تشیع رکھنے والوں نے اپنے آپ کو اس بات سے، اپنے آپ کو، اپنے اعتقادات کو چھپا کر رکھا، تاکہ وہ اس ضرر اور نقصان سے کہ جو اعدائے اسلام کی طرف سے ملنے والا ہے اس سے بچ جائیں، وَلِهَذَا السَّبَبِ امْتَازُوا بِالتَّقِيَّةِ وَعُرِفُوا بِهَا دُونَ سِوَاهُمْ، اس وجہ سے مذہب تشیع رکھنے والے اسی عقیدہ تقیع کی وجہ سے، ہاں دوسرے مسلمانوں کے دوسرے فرقے اور دوسرے مذاہب کی نسبت اس مذہب، اس عقیدہ تقیع کی وجہ سے ممتاز ہو گئے، ان کی پہچان ہو گئی کہ تقیہ فقط شیعہ ہی کرتے ہیں، شیعہ کے علاوہ اور کوئی تقیہ نہیں کرتا، وَلِلتَّقِيَّةِ احکام، یاد رکھیں کہ تقیہ کے کچھ احکام ہیں، من حیث وجوبہا وعدم وجوبہا، کہ تقیہ کہاں واجب ہے اور کہاں واجب نہیں ہے، اس کے احکام ہیں،
मज़कूरतुन फी अबवाबिहा फी कुतुबिल उलमा अल फ़िक़हिय्यत, कि वो किताबें जो उलमा और मुज्तहिदीन और मराजी उज़ाम ने फ़िक़्ह के मौजू पर रखी है, उनके अंदर ये अहकाम ज़िक्र हैं। ये क्यों होता है कि कहाँ तकिया करना वाजिब है और कहाँ तकिया करना वाजिब नहीं है, इसका कैसे इल्म होता है, और ये अहकाम वाजिब और अदम वाजिब ये क्यों इख्तिलाफ हो जाता है कि यहाँ पर तकिया करना वाजिब है और इस फलां मकाम पर तकिया करना वाजिब नहीं है। बेसबाबे इख्तिलाफ मवाक़ि खौफ ज़रर, ज़रर का खौफ जो होता है ना, उसके मकामात के इख्तिलाफ के सबब से ये इख्तिलाफ होता है। एक ऐसा मकाम है कि जहाँ पर ज़रर का खौफ है, अगर मैंने उनके सामने शिया वाला वुज़ू कर दिया और वहाँ कोई ऐसा नहीं है जो मेरी हिमायत करने वाला हो, तो मुझे चुपके से मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। तो इस मकाम पर तकिया वाजिब, सही। और दूसरा मकाम यह है कि नहीं ठीक है, चाहे मैं अकेला हूँ लेकिन उनसे मुझे किसी किस्म का कोई खौफ और ज़रर नहीं है। जब खौफ और ज़रर नहीं है तो उनके सामने मैं शियों वाली नमाज पढ़ूँ, उनके सामने मैं जो है वो शियों वाला वुज़ू करूँ, उनके सामने मैं अज़ादारी करूँ, तो वो इस पर रोक टोक करने वाले नहीं है। या रोक टोक करेंगे, कम अज़ कम ज़रर नहीं पहुँचाएंगे, तो कहते हैं वहाँ तकिया करना वाजिब नहीं है। वलैसा हिया बेवाजिबतन अला कुल्ले हालिन, यही तो वजह है कि तकिया हर हाल में वाजिब नहीं होता। बल कद यजूज़ु औ याजिब, कभी जायज़ होता है कभी वाजिब हो जाता है, सही। खिलाफुहा फी बाज़िल अहवाल, इसका तकिये का वाजिब होना या जायज़ होना, फरमाते हैं ये इख्तिलाफ बाज़ अहवाल की बिना पर होता है। कमा इज़ा काना फी इज़हारिल हक़ व तज़ाहुरि बिही नुसरतद्दीन, नुसरतन लिद्दीन व खिदमतन लिल इस्लाम, खुद खिदमतुन लिद्दीन व नुसरतुन लिद्दीन व खिदमतुन लिल इस्लाम व जिहादुन फी सबीलिह। फरमाते हैं कि हाँ, एक मर्तबा ये होता है कि हक का इजहार करना और उसको जो है वो दूसरों पर जाहिर करना, करके दिखाना दीन की नुसरत होती है, इस्लाम की खिदमत होती है, खुदा की राह में जिहाद हुआ करता है। कि हमने एक ऐसा मौरिद है कि जहाँ पर हमने इजहार करना है कि फ़िक़्ह अहले बैत ही फ़िक़्ह रसूलुल्लाह है, सही मज़हब तशय्युअ है। इसका इजहार करने से देख रहे हैं कि दीन की नुसरत होगी, खुदा की राह में मारे गए तो ये जिहाद है। फरमाते हैं फ़इन्नहु इंद ज़ालिका युस्तहानु बिल अम्वाल वला तुअज़्ज़न नुफूस, तो इस मौरिद पर, इस मकाम पर फिर अपने नफ्सों की अपने नफूस अजीज नहीं होंगे, इस हवाले से अपने अमवाल की क्या कहते हैं कि इहानत होती है तो होती रहे, कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन जब दीन की नुसरत और इस्लाम की खिदमत का और खुदा की राह में जिहाद का मौरिद आ गया है तो फिर वहाँ पर कोई तकिया नहीं करना। वक़द तहरुमु तक़िय्यतु फ़िल आमाल अल्लती तस्तौजिबु क़त्ल नुफूस अल मुहतरमा व अरवाहन लिल बातिल। फरमाते और तकिया करना यानी वहाँ पर फिर तकिया न करें, बल्कि तकिया करना हराम हो जाता है ऐसे आमाल में कि जो सबब बने अल्लती तस्तौजिब क़त्ल नुफूस अल मुहतरमा, हाँ, नफूस मोहतरमा के कातिल का सबब बन रहे हों, या
یا رواجا للباطل، باطل کو رائج کیا جا رہا ہو، یا فسادا فی الدین، دین میں فساد پھیلایا جا رہا ہو، وضررا او ضررا بالغا علی المسلمین باضلالہم، اور مسلمانوں کو گمراہ کر کے ایک بہت بڑا ضرر پہنچایا جا رہا ہو، وافشاء الظلم والجور فیہم، اور اسلامی معاشرے میں ظلم و جور کو عام کیا جا رہا ہو، تو پھر سیرت امام حسین علیہ السلام یہی ہے کہ پھر تقیہ ایسے زمانے میں حرام ہے، اور بلکہ وہاں پر اظہار کرنا ضروری ہے۔ ہاں تو وہاں پر اگر سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، مگر دین اسلام پہ آنچ نہ آئے۔ اسی وجہ سے تو کسی نے خوب امام حسین علیہ السلام کے لسان حال کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام کہ جب اس زمانے میں یزید جیسے فاسق اور فاجر جیسے حاکم کے زمانے میں ظلم و جور عام ہو رہا تھا، مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا، دین میں فساد پھیل رہا تھا، باطل رواج پکڑ رہا تھا، طرح طرح کے نفس محترم شخصیات کو قتل کیا جا رہا تھا، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو گئے، قیام کیا، اور اس تقیہ کو ایک طرف رکھ دیا، اور امام علیہ السلام نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسلام کو بچانے کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور یہی آواز آ رہی تھی امام حسین علیہ السلام کے بدن اطہر سے، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذونی، کہ اگر دین محمد، میرے نانے کا دین، میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا، تو پھر آؤ تیروں اور تلواروں میرے جسم میں پیوست ہو جاؤ، نانے کا دین بچانے کے لیے میرا جسم حاضر ہے۔ تو اس قسم کے موارد میں کہ جب ظلم عام ہو رہا ہو، جب مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہو، انہیں گمراہ کیا جا رہا ہو، دین میں فساد پھیل رہا ہو، باطل کو رواج دیا جا رہا ہو، نفس محترمہ قتل کیے جا رہے ہوں، تو پھر تقیہ کرنا ایسے زمانے میں کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، بہرحال ہر حال میں، کہ چاہے تقیہ واجب ہو، تقیہ جائز ہو، تقیہ حرام ہو، یعنی تقیہ کی 3 صورتیں بنتی ہیں احکام کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ تقیہ کرنا واجب ہو جاتا ہے کہ ایک انسان ہے ایک ایسے علاقے میں جسے اسے خطرہ ہے کہ اگر اس نے اپنے تشیع کا اظہار کیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، اس کے ناموس کو نقصان پہنچایا جائے گا، فرماتے ہیں کہ اور اس کا کوئی ناصر و مددگار بھی نہیں ہوگا، تقیہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا ایسا مورد ہے کہ جہاں پر تقیہ کرنا حرام ہو جاتا ہے، جس طرح کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب نے میدان کربلا میں اس زمانے میں یہ کام انجام دیا، کیونکہ اس زمانے میں ظلم و جور عام ہو رہا تھا، مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا، واہ واہ۔ اور تیسرا تقیہ کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے، یعنی کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے نا، دین کی نصرت اور اسلام کی خدمت اور خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہو جب، تو اس وقت فرماتے ہیں کہ وہاں پر تقیہ نہ کریں بلکہ اظہار کریں، ٹھیک ہے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، ہر حال میں، جو بھی بہرحال تقیہ کے احکام ہیں، واجب ہے، مستحب ہے، جائز ہے، واجب ہے، جائز ہے، حرام ہے۔ لیس معنی التقیۃ عند الامامیہ، امامیہ کے ہاں تقیہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ انہا تجعل منہم جمعیت سریت لغایت الحدم والتخریب، تقیہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی شیعہ جو ہے ایک ایسی جماعت بنانا چاہتے ہیں کہ جو جماعت چھپ کر جو ہے وہ اسلام کو خراب کرے یا اسلام کے قوانین کو ہدم کرے، ختم کرے، نہیں، ایسا کوئی تقیہ کا معنی نہیں ہے۔ کما یرید ان یصورھا بعض اعدائہم
غیر المتورعین فی ادراک الامور علی وجہہا، جس طرح کے اہل تشیع کے بعض دشمنان چاہتے ہیں کہ وہ یہی تصور کریں کہ جو امور کو صحیح طریقے سے درک کرنے میں کیا کہتے ہیں کہ وارد نہیں ہے۔ وَلَا يُكَلِّفُونَ أَنفُسَهُمْ، اور وہ اپنے نفسوں کو تکلیف ہی اس بات کی نہیں دینا چاہتے کہ کوئی صحیح طریقے سے سمجھ سکے اس بات کو۔ فَهُمُ الرَّيُّ صحیح ہو عندنا، صحیح پس وَلَا يُكَلِّفُونَ أَنفُسَهُمْ فَهْمَ الرَّأْيِ صحیح عندنا، اور وہ نہیں چاہتے اپنے نفسوں کو اس مشقت میں ڈالنا کہ تقیہ کے بارے میں جو ہماری صحیح رائے ہے اس کو سمجھنے کے لیے، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اور وہ تصور یہی کرتے ہیں کہ بس شیعہ کا کام ہے ایک ایسی جماعت تشکیل دینا کہ جو اسلام کو منہدم کرے، اسلام کو خراب کرے، یہی تقیہ کا معنی ہے۔ حقیقت میں یہ کوئی تقیہ کا معنی نہیں ہے۔ کما انہ لیس معناہا، اور اسی طرح تقیہ کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ انہا تجعل الدین و احکامہ سرا من الاسرار لا یجوز ان یضاع لمن لا یدین بہ۔ فرماتے تقیہ کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ دین اور اس کے حکام جو ہے وہ رازوں میں سے ایک ایسا راز قرار دے دیا جائے کہ لا یجوز ان یضاع لمن لا یدین بہ، کہ جو دین دار نہیں ہے، جو دین اسلام کا پابند نہیں ہے، اس کے لیے اس کی طرف دھکیلنا یا اس سے روکنا جائز نہیں ہے۔ ایسا بھی کوئی بات نہیں ہے، یعنی جو دیندار نہیں ہے وہ ایسے راز کی طرف نہیں آ سکتا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ کیف وکتب الامامیۃ ومؤلفاتہم، کیف وکتب الامامیۃ ومؤلفاتہم فیما یخص الفقہ والاحکام ومباحث الکلام والمعتقدات قد ملأت الخافقین، کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دیندار نہیں ہے ہم تقیہ کی وجہ سے انہیں وہ دین کے جو رازوں میں سے راز ہیں انہیں تقیہ کی وجہ سے جو ہے وہ جو دیندار نہیں انہیں اس پر مطلع ہونے سے روکے؟ کیسے یہ معنی مراد لیا جا سکتا ہے جب کہ امامیہ کی کتب، امامیہ کی تالیفات کہ جو فقہ میں خاص ہیں، جو احکام میں خاص ہیں، جو عقائد میں ان کی عقائد اور کلام میں جو ان کی تالیفات اور انہوں نے جو کتب وغیرہ لکھی ہیں، وَقَدْ مَلَأَتِ الْخَافِقِينَ، وہ تو دفتروں کے دفتر بھرے پڑے ہیں، ان سے تو مکتبے بھرے پڑے ہیں۔ وَتَجَاوَزَتِ الْحَدَّ الَّذِي يُنْتَظَرُ مِنْ أَيَّةِ أُمَّةٍ تَدِينُ بِدِينِهَا، اور ان مؤلفات اور ان کتب امامیہ، یعنی امامیہ نے جو کتابیں لکھی ہیں، جو تالیفات کی ہیں، یہ وہ حد کراس کر چکی ہیں۔ الذی ینتظر من ایت امت تدین بدینہا، کہ جو اس انتظار میں ہے کہ کوئی امت ہو جو اپنا دین سنوارنا چاہتی ہو تو وہ ان کتب اور ان تالیفات اور وغیرہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو سنوار سکتی ہیں۔ لہذا تقیہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ دین یا دین کے احکام رازوں میں سے ایک ایسا راز قرار دے دیا جائے کہ جس کی طرف جائز نہ ہو اس کا آنا کہ جو بیچارہ بے دین ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بلا ہاں یہ بات ہے، ان عقیدتنا فی التقیۃ قد استغلها من اراد التشنیع علی الامامیہ، ہاں یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ تقیہ میں
اس کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، اس عقیدہ تقیہ کو غلط بیان کرنے کی کوشش کی ہے ہر اس نے کہ جو امامیہ پر طعن و تشنیع کرنا چاہتا ہے۔ فَجَعَلُوهَا مِن جُمْلَةِ الْمَطَاعِنِ فِيهِمْ، انہوں نے کیا کیا کہ وہ جن کے ذریعے سے، وہ امور کے جن کے ذریعے سے وہ مذہب تشیع پر طعن و تشنیع کرتے تھے، ان میں سے ایک جو ہے انہوں نے عقیدہ تقیہ کو بھی قرار دیا ہے۔ وَكَأَنَّهُمْ كَانَ لا يشفى غلیلهم إلا أن تقدم ركابهم إلى السيوف لاستئصالهم عن آخرهم في تلك الأصول التي يكفي فيها أن يقال هذا رجل شيعي ليلاقي حتفه على يد أعداء آل البيت من الأمويين والعباسيين بل العثمانيين۔ فرماتے ہیں کہ گویا کہ وہ ایسے ہیں، انہوں نے مذہب تشیع پر طعن و تشنیع کے لیے بہت سے امور میں سے ایک عقیدہ تشیع کو، ایک عقیدہ تقیہ کو بھی قرار دیا ہے۔ گویا کہ آباء اہل بیت میں سے جو خیانت کار ہیں وہ ان کا سینہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اسے شفا نہیں ملتی، ان کے سینے میں جو آگ لگی ہوئی ہے نا منافقت کی اور دشمنی کی، وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی، مگر یہ کہ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ شیعوں کی گردنوں کو تلواروں کے آگے کیا جائے تاکہ لاستئصالہم عن آخرہم، تاکہ انہیں بالکل آخر تک ختم کر دیا جائے، فی تلک العصور، ان زمانوں میں، اللہ یکفی فیہا، کہ جن زمانے میں کہا جاتا تھا ھذا رجل شیعی، کہ بس اتنا کافی ہوتا تھا کہنا کہ یہ شیعی شخص ہے، لیلاقی حتفہ علی ید آلاء اہل البیت، بس جیسے ہی کہتے تھے کہ فلاں شخص شیعی ہے تو اس کی گردن دبا دی جاتی تھی آدائے اہل بیت کی طرف سے، اموی زمانہ ہو، عباسیوں کا زمانہ ہو، بلکہ عثمانیوں کا زمانہ ہو، عثمانی، عباسی اور بنی امیہ کے زمانے میں اتنے تک حد پہنچی تھی۔ تو اب جو آدائے اہل البیت ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس تقیہ کو اس صورت میں پیش کیا جائے تاکہ کوئی شیعی باقی نہ رہے۔ وَإِذَا كَانَ طَعْنُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَطْعَنَ وَإِذَا كَانَ طَعْنَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَطْعَنَ يَسْتَنِدُ إِلَى رغم عدم مشروعیتها من ناحیت دینیہ۔ فرماتے ہیں جب کوئی بھی طعن و تشنیع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے مذہب تشیع پر تو وہ اس بات کا سہارا لیتا ہے الی زعم عدم مشروعیتها، کہ تقیہ جو ہے اس کی مشروعیت من ناحیت دینیہ، دینی حوالے سے قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ فَإِنَّا نَقُولُ لَهُ، ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ آپ کیسے ثابت کر رہے ہیں تقیہ کی عدم مشروعیت، جبکہ اولاً ہم کیا ہیں، پہلی بات تو یہ ہے اننا متبعون لأئمتنا، ہم تو اپنے ائمہ کی اتباع کرنے والے ہیں، وَنَحْنُ نَهْتَدِي بِهُدَاهُمْ، جس طرح وہ ہماری ہدایت کرتے ہیں ہم ان کی ہدایت پر باقی ہیں، وَهُمْ أَمَرُونَا بِهَا، انہوں نے ہمیں تقیہ کا حکم دیا ہے، وَفَرَضُوهَا عَلَيْنَا وقت الحاجت، جب ضرورت پڑتی ہے ضرورت کے وقت انہوں نے ہم پر یہ فرض کیا ہے کہ ہم تقیہ اختیار کریں، وَهِيَ عِنْدَهُمْ مِنَ الدِّينِ، اور ائمہ علیہ السلام کے نزدیک یہی دین ہے، وَقَدْ سَمِعْتَ قَوْلَ الصَّادِقِ، اور آپ سن چکے ہیں امام صادق علیہ السلام کا یہ قول، فرمایا من لا تقیۃ لہ لا دینہ، جس کا تقیہ نہیں ہے، جو عقیدہ تقیہ کا قائل نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ دوسری بات وثانیاً
آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کی مشروعیت ثابت نہیں ہے، ہم قرآن سے اسے ثابت کرتے ہیں۔ قد وارد تشریعها فی نفس القرآن الکریم، اس کی مشروعیت یعنی اس کا شرعی ہونا، تقیہ کا شرعی ہونا، یہ تو قرآن کریم میں ثابت ہے۔ ذالک قولہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر یہ کہ جسے مجبور کر دیا گیا لیکن اس حال میں کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ یہ کس کے بارے میں؟ قد نزلت هذه الآیۃ فی عمار بن یاسر، یہ صحابی جلیل جناب عمار بن یاسر کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، الذی التجأ الی التظاہر بالکفر خوفا من اعداء الاسلام، خوفا من اعداء الاسلام، اسلام کے دشمنوں سے خوف کھاتے ہوئے انہوں نے جب اپنی زبان پر کلمہ کفر کو ظاہر کیا تو جناب رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی حالت کو بیان کیا، تو اللہ نے اس آیت کو جناب عمار یاسر کی مدحت میں اتارا، فرمایا الا من اکرہ قلبہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ اسے مجبور کر دیا گیا تھا مگر اس کا دل ایمان کے ساتھ کیا ہے؟ مطمئن ہے۔ یہ تقیہ کی بہت بڑی کیا کہتے ہیں کہ دلیل ہے۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، الا ان تتقوا منہم تقاتا، مگر یہ کہ ان میں سے تم بچو جس طرح کے بچنے کا حق ہے۔ اور اگلی آیت میں سورہ مومن کی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، کہ آل فرعون میں سے ایک مؤمن نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، اسی کا نام تو تقیہ ہے، اور کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ تقیہ جو ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور روایات اہل بیت سے بھی ثابت ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔